بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اینکر پرسن جمیل فاروقی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, عمران خان سعودی عرب کے دورے پہ چلے گئے ہیں. ابھی جو موجودہ ہماری سیاسی صورتحال چل رہی ہے, اس سچویشن میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل جی, اسٹریٹجکلی پاکستان بڑے ایک امپورٹنٹ ڈیموگرافک زون میں ہے, اور پاکستان کی اپنے جو خاص طور پر برادر اسلامی ممالک ہیں ان سے روابط کی بڑی اہمیت ہے. سعودی عرب پہلے پاکستان کے ساتھ ایک رفٹ کی صورت میں چلتا رہا. گزشتہ اگر ماضی کو دیکھا جائے, 10 سال پرانے واقعات کو دیکھا جائے, جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے دیکھا کہ پرنس محمد بن سلمان پاکستان میں آئے. اس کے علاوہ متعدد وزٹس ان کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ہوئے. تو ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کو سعودی عرب کی جانب سے. سعودی عرب جتنا بھارت کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے کر رہا ہے اتنے معاہدے ہی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. تو اب جس انداز سے وزیر اعظم پاکستان نے وہاں وزٹ کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, وہاں جا رہے ہیں اور گئے ہیں, تو ایک تو یہ ہوگا کہ پاکستان کی سرمایہ کاری کس انداز سے کرنی ہے. دوسرا کشمیر کا موٹیو, اس کے لیے ہمیں برادر ممالک کی سپورٹ چاہیے. اس میں چاہے ایران ہے, افغانستان ہے, یا سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, بحرین ہے, قطر ہے, ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو ہماری جو او آئی سی ہے اس میں بھی مدعے کو بہتر طریقے سے اٹھایا جا سکے گا. اور یہ ممالک وہ ممالک ہیں جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں. اوپیک ان کے پاس ہے اور اوپیک کے ذریعے بڑے بڑے ممالک کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ یو اے ای بھارت کے ساتھ رہا ہے کشمیر کے معاملات کے اوپر, لیکن ہیونگ سیڈ دس آل, کشمیر کے اوپر سعودیہ کی پاکستان کی طرف ٹلٹ ایک بڑا انٹرنیشنل چینج لا سکتی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان, ایک تو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ دورہ ان کا امپورٹنٹ رہے گا, دوسرا پاکستان کے قیدی جو سعودیہ کی جیلوں میں ہیں ان کے ریلیز کے لیے بڑا پازیٹیو رہے گا, تیسرا پاکستانیوں کی جو حج پالیسیز اور ویزا پالیسیز ہیں اس میں کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے, اور چوتھا کشمیر کا معاملہ ہے. یہ 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں, اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے. سر عمران خان صاحب جب سے گورنمنٹ میں آئے ظاہر ہے بہت زیادہ وعدے کر رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں, اس میں ایک جو ہے اسلامی بلاک کی طرف بنانے کی طرف بہت متحرک ہیں. کیا وہ یہ مشکل کام کر پائیں گے جو آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا؟ دیکھیں, اسلامی بلاک پہلے بھی بنتے رہے, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں بنے, لیکن لائلٹی مسلمز کے ساتھ کتنی ہے یہ سوچنے والی بات ہے. یہ جو دور ہے یہ اکنامک کنڈیشنز کا دور ہے, یہ ریلیجس بلاکس کا دور نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کر لینا چاہیے. او آئی سی اتنے عرصے سے بنی ہوئی ہے لیکن وہ فعال کتنی ہے یہ سب کو پتہ ہے. اب خان صاحب یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, ٹرکی پاکستان کے ساتھ ہے, ملیشیا پاکستان کے ساتھ ہے, سعودیہ کا کردار ابھی بھی شیڈی ہے. تو اس ساری صورتحال میں خان صاحب اگر کوئی انیشیٹو لے پاتے ہیں اور انیشیٹو لیتے ہوئے ایک بلاک بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن وہ بات وہی ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, صدیوں میں نمازی بن نہ سکا, یا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو بلاک بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوگا یہی کہ اگر وہ امپلیمنٹ صحیح کر پائے چیزوں کو اور آواز صحیح اٹھا پائے لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تو پھر ہی بلاک کی افادیت نظر آئے گی. بن بھی جاتا ہے تو کتنا یہ پروڈکٹیو ہوگا اس کا فیصلہ وقت کرے گا. سر گزشتہ دنوں لاہور میں پی آئی سی ہاسپٹل میں جو ایک وکلا گردی کا واقعہ دیکھنے میں آیا ہے, جنگ کے دنوں میں بھی ہاسپٹلز پہ حملے نہیں کیے جاتے, کیا ہم لوگ حیوانیت کے بھی درجے سے نیچے آ گئے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ جو کوٹوں کی اور وردیوں کی جنگ ہے بشمول پاکستان, یہ جنگ صرف وردیوں یا کوٹوں کی نہیں ہے. یہ معاملہ ہیومنز ورسز ہیومینٹی کا ہے. یہ معاملہ اب اس چیز کا نہیں ہے کہ ایل ایل بی ورسز ایم بی بی ایس کھڑے ہو گئے ہیں, یا کسی اور سیکٹر میں پنجابی ورسز بلوچ کھڑے ہو گئے ہیں, یہ یا سنی ورسز شیعہ کھڑے ہو گئے. یہ سیگمنٹیشن کی لڑائی ہے ہی نہیں, یہ ہیومینٹی کی لڑائی ہے. ہمارے اندر انا پرستی کی جو عادت ہے, انا میں اٹی ہوئی قوم ہے اور فرقوں میں اور نفرتوں میں بٹی ہوئی قوم ہے. تو ایسی قوم سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس کا ڈگریاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں چاہے لائر ہوں, یہ سب کے سب اپنے آپ سے باہر نکلے ہوئے ہیں. رہی بات ثانی ہے پی آئی سی کی, صحیح کہا آپ نے کہ جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. جنیوا کنونشن کے مطابق اگر کسی پرامن ملک کے اندر لوگوں کا ایک جتھا
اس طرح کسی ہسپتال کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ جنگی جرم تصور کیا جاتا ہے اور اس طرح کے جرائم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ٹرائل ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جس طرح کے امیج پاکستان کے اندر سے پوری دنیا میں پھیلے ہیں, انڈیا میں پھیلے ہیں, بنگلہ دیش میں پھیلے ہیں کہ ایک اسپتال کے اوپر وکیلوں کے ایک جتھے نے حملہ کر دیا, لوگوں کے آکسیجن ماسک اتار دیے, ان کے ہاتھوں سے برینولاز تک نکال دیے, ان کو جو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی جا رہی تھی وہ اپنے لواحقین کی جانب سے پرووائڈ کی جا رہی ہے, کئی جانیں چلی گئیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایسا میں نے تو اپنے نہ تو جرنلسٹک کیریئر میں نہ جب سے ہوش سنبھالا ہے دیکھا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس نے پاکستان کا امیج بڑے لیول پر بریک کیا ہے. یہ 50 یا 500 لوگوں کا جتھا تھا جس نے پاکستان کو 500 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. تو اس سے بڑا المیہ ہو نہیں سکتا. اور یہ معاملہ صرف کوٹوں یا وردیوں کا نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ ہم بطور قوم اب ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو ہمارے اندر جرت یا تدبر ہے اس میں کمی کا ہم شکار ہیں, فقدان ہے. اور اس فقدان کی وجہ سے ہم پتہ نہیں اور کتنا بڑا ہیجان آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اللہ خیر کرے. ہمیں ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صحیح تربیت کی ضرورت ہے, دوسرے کے رسپیکٹ کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم عدم برداشت کی طرف گھرتے چلے جا رہے ہیں, پھنستے چلے جا رہے ہیں دلدل میں, اس سے ہمیں بہت جلد نکلنا ہوگا. سر یہ ایک انسیڈنٹ یہ نہیں ہے کہ زندگی میں یا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے, پہلے بھی اس طرح کے بہت سے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن آخر یہ ہوتے کیوں ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں ریاست کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ بھی ایسا سٹیپ لیں گے تو ریاست ہمیں بعد میں ہم اس کے سامنے جواب دیں ہوں گے اپنے ہر عمل کے لیے؟ ریاست بنتی ہے پلرز سے اور اس کا ایک اہم ترین پلر ہے جوڈیشری, اور جوڈیشری سے ہی وابستہ ہیں وکلاء حضرات. جب کسی بھی ریاست کے اندر ایک پلر سے وابستہ افراد اپنے لیے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں تو قوانین سے بالا تر یا مابرہ ہوں, تو وہ پھر اسی طرح کے ایکٹس کرتے ہوتے ہیں. انہیں ڈر خوف نہیں ہوتا, انہیں پتہ ہے کہ میں جی پی او چوک سے پی آئی سی تک کا 7 کلومیٹر کا فاصلہ, 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ببانگ دہل جتھے کی صورت میں لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے کہ میں ڈاکٹرز کو آج مار دوں گا اور ایمرجنسی تمہاری خیر نہیں ہے, ڈاکٹرز تمہاری خیر نہیں ہے, ہم تو پہنچ رہے ہیں, یہ کہتا ہوا چلا جاؤں. اور راستے میں پولیس والے بھی ہمیں ملتے ہیں, راستے میں ہمیں موٹر وے پولیس بھی ملتی ہے, راستے میں ہمیں ٹریفک پولیس بھی ملتی ہے, راستے میں سیکیورٹی ایجنسیز کے دفاتر بھی آتے ہیں, پھر بھی ہم آتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں روکتا. تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جس طرح سے میڈیا پرسنز اپنے موٹر سائیکلز کے اوپر پریس ٹی وی لگا کر گھومتے ہیں, جس طرح سے سرکاری ملازم اپنی گاڑی کے اوپر ہری نمبر پلیٹ یا پھر پاکستان کا فلیگ لگا کے گھومتا ہے, اور جس طرح سے دیگر ڈپارٹمنٹ کے لوگ اپنے مخصوص شناخت کو استعمال کرتے ہیں, تو یہ مس یوز آف دیئر آئیڈینٹی اینڈ پار ہے. تو جہاں جہاں بھی مس یوز ہوگا آئیڈینٹی کا, پار کا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت کا, تو اس معاشرے کے اندر وہ طبقہ اپنے آپ کو ماورا یا مستثنیٰ ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. جب آپ کا قانون سب کے لیے یکساں ہو, جب آپ کے انصاف کی فراہمی سب کے لیے یکساں بنیادوں پر ہو, تو ویسے معاشرے ایکویلٹی پر بلیف رکھتے ہیں اور ویسے معاشروں میں اس طرح کے واقعات خال خال دکھائی دیتے ہیں. پاکستان میں یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ پاکستان میں پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو چکا ہے, پاکستان میں پہلے سانحہ سائیوال ہو چکا ہے, پاکستان میں پہلے پولیس کسٹڈی میں صلاح الدین شہید ہو چکا ہے, جاں بحق ہو چکا ہے. پاکستان میں اس طرح کے کئی ایسے دیگر واقعات ہیں, قصور کے اندر جنسی زیادتی کے بعد بچوں کا قتل عام ہو چکا ہے. تو یہ سارے واقعات اگر ہوتے رہے ہیں اور اس پہ ہم نے بجائے اس کے کہ اگزامپل سیٹ کرتے آنے والی نسلوں کے لیے یا نیکسٹ جنریشنز کے لیے, تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ایک جتھا گھستا اور ہاسپٹل کے اندر لوگوں کے آکسیجن ماسک اتار دیتا. تو پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی بات ہے. وہ اب دیکھیں, اب اس کیس کو لے کر اگر ہماری عدلیہ یا جوڈیشری خاموش ہے تو پھر سوال کس سے کیا جائے؟ مقتدر اداروں میں سے ایک ادارہ اٹھے اور از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف ایسا ایکشن کر دے کہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ کل کو کوئی جتھا اس طرح کی حرکت نہ کرے. تو میرا نہیں خیال کہ ہوگا. ضیاء الحق کے دور میں ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کا واقعہ ہوا تھا. لاہور کے اندر بیچ چوراہے میں لٹکا کر اس کو سزائے موت دی گئی تھی. اگلے 15 سال تک دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. تو ہم بطور, اسی طرح ایران میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صاحب کو بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے پر, اتنا اے انیس نام تھا بچی کا, اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی, تو اس کے مرڈرر کو بیچ چوراہے میں ابدان کے اندر لٹکا دیا گیا تھا اور اس کو سزائے موت دی گئی تھی. اس کے بعد آج تک کسی بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ ویسا نہیں ہوا ہے. تو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ جہاں سپیڈی جسٹس ہوتا ہے اور ایکویلٹی کی بنیادوں پر سب کے لیے
تو پھر نہیں ہوتے اس طرح کے واقعات. لیکن سر ہمارے ہاں کیونکہ اس کیس کے بعد تو لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے وکیل ہیں وکلا کو تو کوئی بھی قسم کی کوئی سزا مل ہی نہیں سکتی, تو کیا ریاست بھی کوئی ایکشن نہیں لے گی, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور وہ ایسے ہی دندناتے پھرتے رہیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے طبقات ہیں جو اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتے ہیں. وکیل ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں قانون سے